هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی۔ وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار ہرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود، آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھدھار میں آ کر یہ کام کیا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے حوالے سے گزشتہ مرتبہ ہماری بات مکمل ہوئی تھی فتح مکہ کے حوالے سے۔ سرزمین عرب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف بھی فرما دی اپنی جانی دشمنوں کو۔ یہ عظیم آپ کا اخلاقی رویہ لوگوں نے دیکھا اور وہ اسلام کے حلقے میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ لیکن اسی موقع پر کچھ لوگ جو تعصب کا شکار ہوتے ہیں اور جو کسی عادلانہ نظام اور اس کی دعوت کو قبول کرنا نہیں چاہتے اور اس میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، وہ اب بھی تلے ہوئے تھے اس بات پر کہ اس دعوت حق کو روکا جائے۔ چنانچہ عرب کے کچھ پاکٹس کے اندر کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے اب بھی موجود تھے، اور خاص طور پر ان میں 2 قبائل بنو ثقیف اور حوازن کے ایسے قبائل تھے کہ جو اب بھی اسلام دشمنی پر اپنے رویوں کو استوار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی اقدام کا فیصلہ کیا تاکہ مکمل طور پر اسلام غالب ہو جائے عرب کی سطح پر، اور مکمل طور پر جوق در جوق لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ شوال 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں پیش آئی ہے، اور یہ شوال 8 ہجری کا بیان ہے کہ غزوہ حنین کا معرکہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، تیاری شروع ہوئی اور 12,000 کا لشکر تیار ہوا۔ یہ سب سے بڑا لشکر ہے اب تک کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تیار ہوا۔ اس سے کچھ ہی دنوں قبل فتح مکہ ہوئی، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور اب 12,000 ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ابھی نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، کچھ اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر تو تمام لوگوں کا جذبہ ایمانی ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان میں وہ بھی تھے جو اصحاب بدر ہوں گے، وہ بھی تھے جو مہاجرین ہوں گے، اور وہ بھی ہیں جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں۔ ایسے ہی نئے آنے والے اتنی شان و شوکت دیکھ کر، 12,000 کا لشکر دیکھ کر کچھ گمان کرنے لگے، اور وہ گمان یہ تھا جو زبانوں پر بھی الفاظ آ گئے کہ ہم پہلے کثیر تعداد میں نہیں ہوتے تھے، بہت قلیل تعداد میں ہوا کرتے تھے، تب بھی ہم غالب آ جاتے تھے، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ آج جبکہ ہماری تعداد اتنی کثیر ہو چکی ہے، کون ہمیں ہرا سکتا ہے؟ یہ یقیناً نئے آنے والے ہوں گے، ایمان کچھ کمزور ہوگا، ابھی تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرے نہیں ہیں، تو اللہ نے بھی توجہ دلائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت پر تمہیں تعجب ہو گیا تھا، یعنی تمہاری کثرت تمہیں بہت عمدہ لگ رہی تھی۔ توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان کا توکل اور توجہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی قوت بازو اور اپنی تعداد اور اپنی تیاری پر۔ چنانچہ اس موقع پر ایسا ہوا کہ یہ 12,000 کا لشکر آیا تو ہے میدان میں، لیکن ثقیف اور حوازن کے قبائل وہ پہاڑیوں پر موجود تھے، اور پہاڑیوں پر سے انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، اور شدید بھگدڑ مچی ہے مسلمانوں کے درمیان۔
یہ وقتی طور پر ایک شکست تو نہیں کہنا چاہیے، وقتی طور پر ایک مغلوبیت کا معاملہ تھا جو مسلمانوں پر طاری کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی تربیت ضروری تھی کہ کبھی اپنی تیاری کو دیکھ کر، اپنی تعداد کو دیکھ کر کوئی گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، کوئی تکبر دلوں کے اندر نہ آ جائے، بلکہ ہر حال میں مومن کی توجہ، خواہ وہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں، خواہ اس کی تعداد اور اس کی جماعت کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حال میں توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنی چاہیے۔ چنانچہ اولاً تو یہ ہوا کہ بھگدڑ مچی ہے اور کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے۔ ایسے میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے لوگوں، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ پکارنا تھا اللہ کے رسول کا کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لوگوں نے لبیک کہا، صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے، اور پھر جم کر مقابلہ کیا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں قبائل ثقیف والوں کو اور حوازن والوں کو فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ فرار ہوئے اور طائف کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول وہاں تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طائف کا کئی دنوں تک آپ نے محاصرہ فرمایا۔ بہرحال جب یہ طے ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ سر نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ کے رسول وہاں سے چل دیے، لیکن خوبصورت عمل پر اس محاصرے کا اختتام ہوا۔ اور وہ اختتام کیا تھا، وہ خوبصورت عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ثقیف والوں کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشمنوں کے لیے بھی نفرت نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین جنگ کے میدان میں، محاصرے کے موقع پر بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی تو رب نے کہا ہے نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ محاصرہ مکمل ہوتا ہے اور قلع قبا ہو جاتا ہے ان دونوں قبائل کا، اور گویا کہ جوق در جوق والی بات کامل ہو جاتی ہے، اور سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ کیا جد و جہد مکمل ہو گئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو گیا؟ کیا اس سے آگے کرنے کو کچھ اور نہ تھا؟ اس سے آگے کوئی اور مقاصد نہ تھے؟ جواب نفی میں ہے، اور وہ نفی اس معنی میں کہ یقیناً اس سے آگے بھی کوئی مقصد تھا، اس سے آگے بھی کوئی کرنے کے کام تھے، اس سے آگے بھی بڑھنا تھا، اور وہ وہی بات ہے جو نشستوں میں کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے۔ یہی بات آپ سے کہلوائی گئی سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، تو آپ کا یہ مشن، آپ کی جد و جہد صرف عرب کی سرزمین کی حد تک نہیں تھی، بلکہ اس کو اس سے آگے بڑھنا تھا، کل دنیا تک اس کو جانا تھا۔ چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور اس کے